میں داخل ہوتے ہی بھائی مجھے اپنا پیکج نظر آ گیا. یہ ہے میرا پیکج کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. یہی ہے بس منگائی جاؤ. یہ ہے کیا؟ یہ برشز کا سٹینڈ ہے. اوکے. برش اس میں آرگنائز کرتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں گلز لائف سٹائل سے. کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو بس یہاں پہ جو ہے میرا آ گیا تھا پیکیج امیزون سے. میں نے منگوائے تھے برشز کا سٹینڈ. تو آج کل پتہ نہیں کیوں میرا بڑا دل کر رہا ہے اچھی اچھی چیزیں منگوانے کو. لڑکیاں بھی یہاں نہیں ہیں تو بس میری اپنے پہ توجہ ہے. کبھی میں کہ اپنے لیے چوڑیوں کا سٹینڈ منگوا رہی ہوں، کبھی جویلری باکس منگوا رہی ہوں. وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں. یہ اتنا اچھا تھا، یہ میں نے امیزون سے لیا ہے. اگر آپ نے بھی لینا ہوا تو وہاں لے لینا. اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے. اب آپ کمپیئر کرو، جو پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے گلاس، اس کے نسبتاً یہ کتنا خوبصورت ہے. اور سارا گولڈن ایک جیسا میچ ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتی کہ میں لے کر آ جاؤں، لیکن برشز تو سب ڈیفرنٹ کلرز کے ہیں. کیونکہ میری بیٹیاں جو ہیں نا، بس وہ آپ کو پتہ ہے، اگر لڑکے ہوتے تو وہ تو میری چیزوں میں ہاتھ نہیں پھیرتے، لیکن لڑکیاں جو ہیں نا، ان میں پتہ نہیں کیا عادت ہے، وہ میرے سے برشز لے جاتے ہیں. حالانکہ دونوں کے پاس اپنے اپنے برشز کے سیٹ ہیں، لیکن پھر بھی وہ میرے سے لے کر چلے جاتے ہیں کہ یہ والا شیپ کا ہمیں چاہیے. تو ابھی وہ آئیں گی واپس انشاءاللہ، پھر ان سے کہوں گے کہ بھائی میرے سارے برشز مجھے واپس دو. میرے پاس ڈیفرنٹ برشز ہیں. تو خیر یہاں پہ ابھی دیکھیں میں نے سارے سیٹ کر لیے. میرے پاس کچھ لپ لائنر ہے، زیادہ نہیں ہے، تو یہ بھی میں نے اس میں ڈال دیے. دونوں میں کسی میں چھوٹے برشز میں نے رائٹ پہ رکھ دیے، بڑے والے لیفٹ پہ، جو لمبے لمبے تھے وہ لیفٹ پہ. کچھ لپ لائنر تھوڑے سے تھے، بس وہ بھی رکھ لیے. تو ابھی آپ دیکھو کہ یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. یہ اتنی اچھی کوالٹی ہے، بڑی اچھی کوالٹی کا تھا. تو بس ٹیمو بھی آپ لوگ اس کا بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، کمپیئر کر لیا کرو. کوئی بھی چیز دیکھنی ہو پرائس دیکھ لیا کرو کہ ٹیمو پہ کتنے کا ہے اور امیزون پہ کتنا کا ہے. تو کچھ چیزیں اکثر سیم پرائس کی ہوتی ہیں. جب سیم پرائس کی ہیں تو پھر آپ کو ٹیمو کا اتنے دنوں کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا یہ یاد آ گئی کریم. یہ مجھے ابھی کسی نے انسٹا پہ پھر میسج کیا ہے. میں نے یہ لگائی تھی 3 مہینے پگمنٹیشن کے لیے، دن میں 2 بار لگانے کے بعد سورج میں نہیں جانا اور اوون کے آگے زیادہ نہیں جانا، کیونکہ ظاہر ہے پیلنگ ہو رہی ہے. میرے اس کے بعد 2 سال ہو گئے، میری چھائیاں واپس نہیں آئی ہیں. تو سب بار بار پوچھتے ہیں. میں نے اتنی بار پہلے بھی بتایا، دوبارہ میں نے کہا مجھے ابھی یہ دیکھ کے یاد آ گیا نا. یہ امیزون پہ بھی ہے، سیفورا پہ بھی ہے. پنک ریٹینول کے نام سے سرچ کرنا، یہ نکل آئے گی فوراً نا. ٹھیک ہے. بس اس کے بعد یہ ابھی دیکھیں کہ آخری یہ لک آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور پیکیج آ گیا تھا. یہاں پہ میں نے جویلری سٹینڈ منگوایا تھا، لیکن یہ میں نے ٹیمو سے منگوایا تھا. اور یہ جو آپ کو براؤن پیپر نظر آ رہا ہے، یہ میں نے اصل میں منگوایا تھا ایئر فرائر کے لیے. جن کے پاس ایئر فرائر ہے ان کو پتہ ہے کہ ہر وقت چیزیں ایئر فرائر میں رکھنے سے تو وہ ایئر فرائی کا جو بول ہے وہ گندا ہو جاتا ہے. اور یہ میں نے سپون کا سٹینڈ منگوایا تھا. جب میں کھانا بناتی ہوں تو سپون رکھنے کے لیے یہ سٹینڈ ہے، ہولڈر ہے سٹینڈ نا، سپون ہولڈر. تو ابھی جو ہے یہ میں نے جو آپ کو براؤن پیپر میں کہہ رہی ہوں نا، یہ اتنا اچھا نہیں ہے، یہ نہ منگوانا بالکل بھی. یہ اکٹھا ہو گیا تھا وہ اس کے بعد نا ایسے ہی عجیب سا ہو گیا تھا. مجھے لگا تھا کہ جیسا پڑا ہے اسی طرح پڑا رہے گا فرائر کے اندر، کیونکہ فرائر بڑی جلدی گندا ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا ڈسپوزیبل پیپر ہے. میں نے کہا رکھوں گی تو بس ساتھ ہی پھر دوسرا رکھ لیا، کیونکہ میں صبح اکثر بچوں کے اسکول لنچ کے لیے چکن کی پیٹی ہوگی یا نگٹس ہوگا یا فرائز وغیرہ، ایسی چیزیں میں ایئر فرائی میں ہی کرتی ہوں، کیونکہ میں آئل میں نہیں فرائی کرتی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا نہیں لگا. ابھی امیزون سے کبھی منگوا کے دیکھوں گی کیا اس کی کوالٹی اور یہ ٹیمو کی ایک ہی جیسی ہے. لیکن یہ جو آرگنائزر ہے نا، یہ بڑا پیارا مل گیا. یہ میں نے لیا ہے $20 کا، اور یہ امیزون پہ تھا $30 کا. تو ہے بھی سیم ہے دونوں نا. اور یہ اس کے یہ نا ایڈجسٹ ہوتے ہیں. اگر بڑا آپ کا سیٹ ہے نا تو بیچ میں سے ایک پیس نکال دو تو یہ بڑے بڑے اس کے یہ باکسز بھی بن جاتے ہیں. تو ابھی جویلری میری ایک بھی باہر نہیں ہے، ساری کی ساری اس میں اتنی اچھی آ گئی. ابھی شہانہ لوگ عشاء لوگ جو لائیں گے تو ان کے پاس اور بھی ہے، میرے لیے بھی وہ لے کر آ رہے ہیں. لیکن میں چاہ تو رہی تھی میں ایک اور منگوا لوں، لیکن میں نے کہا پہلے میں ان کو دکھا دوں کہ کیسی ہے نا. تو کیونکہ جویلری باکس تو بہت خوبصورت سٹائل کے ہیں. سجاد مجھے بار بار کہہ رہی ہے یہ کیا تم نے منگوا رہی ہے، اتنے پیارے ملتے ہیں ایسے ایسے. میں نے کہا سجاد اتنی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس رکھنے کے لیے، میں نے کون سا یہ سامنے رکھنی ہے، میں نے تو یہ ڈرا کے اندر ہی رکھنی ہے. تو خیر میں نے کہا یہ ٹھیک ہے یار، ایزی ہے نا.
تو ابھی بیٹی آئیں گی، اگر انہوں نے کہا ماما بہت اچھی ہے تو ایک اور منگوا لوں گی، تو چلو یہ 2 باکسز ہمارے پاس ہوں گے، اس سے جولری بڑی اچھی سیف رہتی ہے۔ تو یہ بھی اس کے 3 ٹائر ہیں، 3 اس کے وہ بنے ہوئے ہیں نا، 2 ٹائر والا بھی ہے، ایک والا بھی ہے، لیکن میں نے 3 والا منگوا لیا تھا۔ میں نے کہا چلو اس میں 30 باکسز ہے تو اتنا تو چلو ہو جائے گا۔ بس اس کے بعد ابھی یہ اگلے دن کی میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں۔ میں جا رہی تھی جاب پہ، سجاد نے آنا تھا 7:30 بجے چھٹی کر کے، اور میری 7:30 شفٹ تھی، تو میں نے کہا یہ تو پھر مجھے اوبر میں جانا پڑے گا۔ بس میں نہیں گئی، میں نے اوبر لفٹ لی، اوبر میں تقریباً وہی 5-6 منٹ ہی لگے، بس میں پہنچ گئی، کیونکہ صبح میری اوپننگ تھی تو میں بس میں نہیں جا رہی۔ میں نے کہا ایسی بس کا ٹائمنگ بھی کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر اتنا ادھر طرف جانا پڑتا ہے، مجھے اکیلا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جاتی بھائی اس سائڈ پہ، ایسے ادھر وہ کایوٹی بھی ہوتی ہے تو میں ایسے ہی ڈرتی ہوں اس سائڈ پہ جاتے کا، جنگل سا ہے نا۔ تو بس یہاں پہ میں آ گئی تھی 14 اور اسٹور میں جو ہے اس ٹائم تو آپ کو پتہ ہی کوئی زیادہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، کم ہی ہوتے ہیں، زیادہ رش بھی، کیونکہ ظاہر صبح میں رش کہاں سے ہوگا، کچھ بھی نہیں کھلا تھا۔ تو بس ابھی یہ میں گئی ہوں، یہ دیکھے سارا خالی ہے، اور ایک دم جادو کے ساتھ یہ میں نے بھر دیا۔ دیکھو کتنا پیارا لگ رہا ہے، کتنی خوبصورت صاف ستھرے بول، صاف ستھری، زیادہ سی میں نے سیلڈ بنائی۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا 10 بجے، پہلی بریک میری 10 بجے ہوئی 7:30 کے بعد۔ تو وہ کھانا کھانے کے بعد جو تھا وہ کھانا میں لے کے گئی تھی، کیا لے کے گئی تھی، پنیر، شاہی پنیر بنایا۔ وہ مجھے اتنی بھوک لگتی ہے، میں 10 بجے ہی کھا جاتی ہوں لنچ، تو پھر جب لنچ کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ مجھے پھر اس ٹائم بھوک نہیں ہوتی، لیکن میرا دل کرا کہ میں نا کوئی ٹھنڈا ڈرنک پیو، تو یہ پھر میں نے ڈرنک پی لیا۔ تو پھر گھر آئی، گھر آ کے آپ کو پتہ ہے پھر مام کے جو ہے وہ گھر آتے ہی گھر کے کام سٹارٹ ہو گئے۔ یہاں پہ میں نے جیکٹ بھی پہنی ہے، پارک جانے کی تیاری تھی، لیکن میں نے سوچا پہلے لانڈری کر لوں تاکہ پھر جب میں آؤں تو بس آ کے کپڑے ڈرائر میں ڈال دوں۔ تو سارے کپڑے پھر واشنگ مشین میں ڈالے، دو لوڈ تھے میرے پاس نا، تو یہ بھی بچوں کے ساکس ایسے ہی بھاسان اپان پھینک دیتے ہیں، تو میں ان کو کئی بار کہتی ہوں اوپن کر کے پوری رکھا کرو، لیکن خیر یہ بھی میں نے ایک ڈال دیا۔ میں نے کہا میں چلی جاتی ہوں، واپس آؤں گی تو کپڑے جو ہے نا وہ دھل چکے ہوں گے۔ بس ویکنڈ میں جو تھی وہ فری نہیں تھی، تو میں نے آج یہاں پہ تھرسڈے ہے، ولاگ تو کل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی فرائیڈے والے دن۔ تو میں نے کہا یہ میں آج ہی سارے کپڑے دھو دیتی ہوں، فرائیڈے کو ذرا میرے اور کام بھی ہیں، تو میں نے کہا کہ چلو ویکنڈ پہ میری اس ویکنڈ دونوں دن چھٹی ہے نا، تو میں نے کہا یہ کام بھی ختم کر دو۔ پھر ہم حسان سے کہا چلو میری ہیلپ کرو، تم لگاؤ پورے گھر میں ویکیوم اور میں ماپ لگاتی ہوں۔ بس وہ ویکیوم لگائی، ماپ لگایا، لانڈری بھی کر لی، پھر عفان کو بھی ظاہر ہے گھر بھی دیکھنا ہو، سب کو ٹائم دینا ہوتا ہے نا، سب کچھ ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے، کام بھی ہے، پھر گھر کے کام ہے۔ پھر عفان کہہ رہا ہے کہ مجھے پارک جانا ہے کیونکہ موسم اچھا ہو گیا، تو اس کے فرینڈز بھی اسکول کے پارک آتے ہیں، پھر وہ اسکول میں پلاننگ بنا لیتا ہے کہ شام کو پارک آنا، تو پھر جب وہ شام ہوتی ہے تو پھر ہمیں کہتا ہے چلو نا ماما، میرا جو دوست ہے وہ آ رہے ہیں سارے پارک میں تو ہم بھی چلتے ہیں۔ تو یہی کریڈٹ ویو پارک ہے جو ہمارے گھر کے پاس ہے، بڑا پارک ہے، ویسے تو اور بھی چھوٹے چھوٹے بہت ہیں لیکن یہ ذرا بہت بڑا سا ہے۔ میری بہنیں بھی اکثر یہاں پہ آ جاتی ہیں، تو ہم لوگ ادھر مل جل کے باتیں گپ شپ لگ جاتی ہے، سب اکٹھی ہو جاتی ہیں، بچے اپنے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو پھر ویسے بھی بچے بند ہی تھے اتنے ٹائم سے، ونٹر سنو میں بچے تنگ ہو جاتے ہیں گھروں میں نا، تو بچے آزاد ہو گئے ہیں۔ تو ابھی بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ بہت گرمی نہیں ہے، بس تھوڑی سی ٹھنڈ تھی نا، یعنی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، اتنی ٹھنڈ تھی کہ جیکٹ پہنی پڑ رہی تھی، بالکل بغیر جیکٹ کے نہیں۔ بس انہوں نے دونوں نے جھولے لیے، اور ویسے بھی بچوں کو شام میں باہر نکال لینا چاہیے، اندروں میں بیٹھ کے بچوں کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، ذرا واک ہو جاتی ہے، بچے کھیل کود لیتے ہیں۔ تو پھر خیر میں نے کہا کہ چلیے ان کو لے آدھا پونا گھنٹہ ہم لوگوں نے پارک میں گزارا۔ پھر میں بھی تھکی تھی، میں نے کہا چلو بس بچے ابھی چلتے ہیں گھر پہ، کیونکہ گھر جا کے مجھے آٹا بھی گوندنا تھا، تو سجاد نے جاب پہ بھی جانا تھا، سجاد کے لیے روٹی بنانی تھی، کام کے لیے بھی 10 سوا 10 تک تقریباً نکل جاتے ہیں سجاد نا، 11 بجے ان کا کام سٹارٹ ہوتا ہے، ان کا کام تھوڑا دور ہے، آدھا گھنٹہ دور ہے، میرا تو چلو یہ کہ 5 منٹ لگتے ہیں، فٹافٹ ہم لوگ آ جاتے ہیں۔ بس اسی طرح ہم لوگوں نے میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ مینیج کر لیتے ہیں، یہ تاکہ ایک نائٹ شفٹ کر لے، ایک ڈے شفٹ ہو جائے، تو بچے بھی نہیں خوار ہوتے ہیں، اور گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں، کھانے وانے بھی اچھے ہو جاتا ہے، سب کام ہو جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں ہی کام پہ آگے پیچھے بچوں کو دیکھے گا، گھر کو کون دیکھے گا، تو اسی لیے سب کچھ جو ہے وہ مینیج کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ میری ایک سبسکرائبر میری بہن بھائی آ گئی، بہت اچھے طریقے سے ملی، بہت خوش ہوئی مجھے دیکھ کے کہ آپ گل ہیں نا، میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں نا، کہہ رہی مجھے یقین نہیں آ رہا میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے، تو بڑے پیار کے ساتھ سارے لوگ ملتے ہیں۔ بس ادھر ہم لوگ گھر کی طرف واپس جا رہے تھے، گھر آتے ہی کپڑے جو ہیں وہ مشین کا تو کام ہو چکا تھا، لیکن ڈرائر میں کپڑے ڈالنے تھے، بس میں نے یہاں پہ کپڑے ڈالے ڈرائر میں۔
تو بس چلیے یہی تھا آج کا व्लॉग इंशाल्लाह نیکسٹ व्लॉग بہت ہی اچھا آنے والا ہے جو ضرور व्लॉग کو دیکھنا نیکسٹ ٹھیک ہے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ